اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تسخیر محبوب کا ایک بہت مجرب فلیطہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جو محبت کا بہت ہی زیادہ لاجواب نوری عمل ہے۔ نیک ساتھ میں اس عمل کو کیا جائے گا، اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ مکمل بتاؤں گا۔ یہ اس طرح کا آپ نے گراف بنا لینا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے۔ یہ 9 خانے کا نقش ہے اور بہت پاورفل نقش ہے۔ اس طرح کا آپ نے بنا لینا ہے۔ پھر اس میں جو فگرز لکھنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ہی لکھنے والا ہوں۔ دوستوں، سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ چلتے ہیں اپنے آج کے نقش کی جانب۔ پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں۔ دوستوں، یہ نیک سات جو ہوتی ہے، یہ صبح کی جو پہلی سات ہوتی ہے اس سات کو ہم نیک سات کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ نیک سات شروع ہوتی ہے اور 1 گھنٹے تک وہ رہتی ہے۔ اس سات میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو رات کو استعمال کرنا ہے، دن کو استعمال نہیں کرنا، رات کو استعمال کرنا ہے۔ یہ چاند کی پہلی تاریخوں میں لکھا جائے گا، جیسے پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ سے پہلے یعنی 13 تک آپ اس کو بنا سکتے ہو۔ اس کو ہم عروج ماہ کی تاریخیں کہتے ہیں۔ یہ چاند کا جو بھی مہینہ ہے قمری، جیسے اب رمضان چل رہا ہے، اب تو رمضان کی 20 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اگلے مہینے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ سورج جیسے ہی طلوع ہوگا، اس کے لکھنے کا، اس کے بنانے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایک وائٹ پیپر آپ کو چاہیے اور ایک بلیک پینسل آپ کو چاہیے، اس سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اس طرح کا گراف آپ پہلے بنا لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہی اس کو شروع کرتا ہوں۔ یہ پہلے خانے میں ہم 3 لکھیں گے، 5 لکھیں گے، 0 لکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم 5 لکھیں گے۔ یہ پہلا خانہ اس کا فل ہوگا۔ دوستو، اس کی کوئی چال نہیں ہے، کوئی سا بھی خانہ آپ پہلے لکھ سکتے ہو، کوئی سا بھی خانہ بعد میں لکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 3 5 1 8 اگلے خانے میں 3 5 2 1 پھر دوسری لائن میں آ جائیں گے 3 5 2 0 اگلے خانے کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور پھر اس سے اگلے خانے میں 3 5 1 6 اب آخری لائن میں آ جائیں گے 3 5 1 7 اس سے اگلے خانے میں 3 5 2 2 اور آخری خانے میں 3 5 1 اور 9۔ یہ نقش مکمل ہو گیا۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ ایک خانہ خالی ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح سے یہ نقش مکمل کر لینا ہے۔ یہ جو درمیان میں خانہ ہے، اس کو میں نے خالی اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے مطلوب کا، اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ اس کی والدہ کا نام لکھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اس کا نام لکھیں گے۔ جو اس کا اپنا اصل نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کے 2 نام ہوتے ہیں، جو اصل نام ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے اور پکارا جانے والا اور نام ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کا اصل نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، جو اس کا نک نیم ہے وہ نہیں لکھنا، جو اصل نام ہے اس کا وہ اس میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور آپ کا یہ کام تیار ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو الگ کرنا ہے کاغذ کو، اور یہ فالتو کاغذ جو ہے جتنا بھی ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے یہاں سے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کاغذ کو آپ نے الگ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی بتی بنانی ہے چراغ میں جلانے کے لیے۔ جی میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ ویسے بھی میں بارہا یہ بتا چکا ہوں ویڈیوز میں، لیکن پھر جو نئے آنے والے دوست ہوتے ہیں، جو نئے دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا طریقہ بتایا جائے، اس لیے میں اس کا طریقہ اس میں بھی بتا رہا ہوں۔ میں نے درمیان والا خانہ خالی چھوڑا ہے
कि अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, और उसको आप बना सकते हो। इस तरह थोड़ा सा इसको बल देंगे ताकि ये अपनी जगह पे कायम हो जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर रुई लपेटी जाएगी। रुई लपेटने के बाद आपने एक मिट्टी का चिराग लेना है, नया कोरा चिराग, ये जैसे ये आपके सामने मौजूद है। उसके अंदर आपने इस बत्ती को रखना है और इसके अंदर तेल आपने डालना है चंबेली का। चंबेली का तेल डालना है। चंबेली का तेल डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेटने के बाद इसके ऊपर रखेंगे और इसको जला देंगे। तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना, याद रख के थोड़ा तेल डालना ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर तेल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा देर तक जलता रहेगा। रात को आपने इशा की नमाज के बाद इसको जलाना है और इसका जो रुख है महबूब के घर की तरफ करना है और उसके बाद आपने इसको जला देना है और सामने आपने इसको बैठ जाना है। कुछ पढ़ाई वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें इस अमल के लिए ज़रूरत नहीं है। चिराग जलता रहेगा, आप चिराग के सामने बैठे रहेंगे। जब चिराग ख़त्म हो जाएगा तब आपने इसको सबको समेट लेना है, इसकी राख को भी, बचे हुए तेल को भी और इस चिराग को भी, और जाकर आपने इसको दरिया में फेंक देना है। आपका अमल मुकम्मल हो गया। इशा की नमाज के बाद आप इस अमल को करेंगे। तावीज़ आप सुबह के टाइम पे लिखेंगे पहली साथ में, और उसके बाद आप इसको रात को जला देंगे। तो ये एक ही दिन का अमल है। आपको इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है और आपका महबूब, आपका मतलूब जहाँ कहीं भी है, नाराज़ है, नाराज़ कर दिया गया है, किसी ने कुछ सिखा दिया है, किसी ने कुछ उसको पढ़ा दिया है, किसी ने उसके दिमाग में कुछ गलत बातें डाल दी हैं, इंशाल्लाह इस अमल की करने से वो सब गलत बातें उसके दिमाग से निकल जाएंगी और आपके साथ में फेयर हो जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का अमल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अमल से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।